اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منها ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منها وسنجزی الشاکرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ۔ ان تموتا جو ہے یہ مصدر المعول ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ مرے، اور یہ ان تموتا جو ہے یہ کانا کا اسم بنتا ہے، لنفسن جار مجرور خبر بنتی ہے۔ یہاں تک معنی بنتا ہے کوئی جان مر نہیں سکتی، ما کان لنفس ان تموت، کسی نفس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مر جائے۔ ما کان لنفس ان تموت، کسی نفس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مر جائے۔ ما کان لنفس، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مرے الا باذن اللہ، مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ باذن اللہ جار مجرور ہے، کسی نفس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کے اذن سے۔ کتاباً معجلہ جو ہے یہ مفعول ہے، اور اس مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں، ایبسولوٹ آبجیکٹ۔ معجلاً جو ہے یہ اس کی نعت ہے، یہ صفت بنتی ہے کتاباً کی۔ معجلاً کا معنی ہے مقررہ، کتاباً کا معنی ہے لکھا ہوا۔ یہ جو موت ہے یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ کتاباً معجلہ مقررہ کی ہوئی موت، اور جس کا وقت لکھا ہوا ہے۔
ومن یرد ثواب دنیا، یہ سینٹنس جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہے. ومن یرد، یرد جو ہے یہ اصل میں یرید تھا، یرید. اس یرید کو آگے جب من آ گیا تو یہ لاسٹ پر اس دال کو جزم آ گئی. جب دو جزم والے حرف آتے ہیں تو یہ والا کٹ جاتا ہے. اس طرح یہ بن گیا من یرد. یرید کا معنی ہے چاہتا، من یرد ثواب اس کا مفعول ہے اور دنیا مضاف الیہ ہے. من یرد ثواب دنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، نؤتی ہم دیتے ہیں، ہی اس کو، منہا اس میں سے، ہم اس دنیا میں سے اس آدمی کو وہ چیز دیتے ہیں. ومن یرد ثواب الآخرۃ، یہ بھی شرطیہ جملہ ہے. جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، یہ مضاف الیہ ہے اس کا. جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نؤتیہ منہا ہم دیتے ہیں اس کو، منہا اس میں سے. وسنجزی الشاکرین، نجزی ہم جزا دیتے ہیں. شاکرین مفعول ہے، شکر کرنے والوں کو، اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، چونکہ جنگ احد کی آیات چل رہی تھیں، منافقین کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ جنگ سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. اگر جنگ میں وہ ٹھونس دیے گئے انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ مر جائیں گے. لہذا اللہ نے اس آیت میں کلیئر کیا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کی اجازت سے. کتاب معجلہ، اس کا مرنا لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. ومن یرد ثواب دنیا نؤتیہ منہا، جو شخص دنیا کی ثواب چاہتے ہیں، دنیا چاہتا ہے، نؤتیہ منہا ہم اسے دنیا دیتے ہیں. یہ دوسری کمزوری ہے منافق کی کہ وہ دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کی کمائی کو اپنی محنت
اور اپنی مشقت پر منحصر کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آخرت کے پیچھے پڑے، آخرت کی کوشش کرے تو دنیا یک قلم اسے نہیں ملے گی، وہ محروم رہے گا۔ لہذا وہ پہلے دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت کو دوسری ترجیح دیتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ آخرت کو وہ پہلی ترجیح مان لے، اور دنیا تو اس کو مل ہی جائے گی جتنا رب نے اس کو مقرر کیا ہے۔ یہاں رب فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو کوئی آخرت چاہتا ہے، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے وہ آخرت کی جزا بھی دیتے ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ کوئی عارضی معمولی نعمت نہیں ہے جو مسلمان کو ایمان کی شکل میں رب نے عطا کی ہے۔ اگر اس پر وہ قیامت کی صبح تک الحمدللہ کہتا رہے تب بھی کم ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائے اور یہ تصور کرے کہ رب نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، لہذا اسے شکر کرنا چاہیے، یہ اس کی اپنی صحیح نہیں ہے۔ ایسا سوچ جو رکھے گا اللہ اسے بے پناہ جزا دے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اپنی فضل سے نوازے، اور ہمیں اس قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔